وہ جگہ کا نام نہیں جانتا تھا، نہ ہی جاننے کی کوشش کی، نہ ہی دل میں کوئی تجسس تھا۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز وہ تھی، وہ جو کم از کم اس کے لیے شانتی کا سمبل تھی، سراپا محبت، اس کی خاطر سارے زمانے کو ٹھکرا کر صرف اس کو سوچنے اور پوجنے والی۔ اور کون ہے جس کے نفس کو دن رات پوچھ کر اسے بڑی اونچی جگہ پر رکھا جاتا اور اس کو برا لگے؟ وہ نرم ریت پر فارحہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ سر پر تا حد نگاہ نیلا آسمان تھا اور ارد گرد آسمان کا ہی عکس دکھاتا پانی۔ فارحہ نے سفید کرتا پنجامہ پہنا ہوا تھا۔ سر پر کھلے بالوں کے اوپر تازہ گلاب اور موتی کے پھولوں کا کراؤن اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ تم نے آخر کیا منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا ہوا ہے؟ میں آفس جاتا ہوں تو جی نہیں لگتا، یہی دل چاہتا ہے کہ ہر کام کو لات مار کر یوں ہی تمہارے چرنوں میں پڑا رہوں۔ اس کی بات پر فارحہ کا ہنس ہنس کر چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں پانی چمک آیا۔ ہنس لو، ہر دفعہ مجھے جلا کر بعد میں یوں ہی تماشا دیکھتی ہو۔ وہ جواب میں کچھ بولی نہیں، ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر جھکی، ماتھے پر آئے بال اور آنکھوں پر رکھے ڈارک گلاسز ہٹا کر براہ راست اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فارحہ کا چہرہ تھام کر اپنی طرف ابھی کیا ہی تھا کہ ٹھنڈا ٹھار پانی چہرے پر گرتے ہی وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھا۔ آنکھوں کے بالکل سامنے 7 سالہ مصطفیٰ بھرپور غصے سے باپ کو گھور رہا تھا۔ اس پر سے نظر اٹھا کر اپنے گرد دیکھا تو طبیعت کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ سارے کمرے میں کھلونے، کپڑے، برتن، جوتے، ہر چیز جیسے تھی ویسی کی ویسی نظر آئی اور فارحہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے اپنی آستین کے ساتھ چہرے سے پانی کے ساتھ ساتھ ایک آدھ نکل آنے والا آنسو بھی پونچھ ڈالا۔ واپس بستر پر گرا ہی تھا کہ مصطفیٰ نے حلق پھاڑ کر خبردار کیا، پاپا آپ پھر سونے لگے ہو؟ ادھر دادی باتھ میں گری پڑی رو رہی ہیں۔ 2 سیکنڈ لگے اس انفارمیشن کو ذہن میں پروسیس کرنے میں۔ اس کے بعد اٹھ کر اندھا دھند باتھ کی طرف بھاگا۔ خیال آنے پر اپنے پیچھے آتے مصطفیٰ سے پوچھا کس باتھ میں ہے؟ مصطفیٰ نے فٹ جواب دیا باہر والے میں۔ وہاں پہنچا تو واقعی اماں کو روتے پایا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پڑی اپنی جان کو رو رہی ہوں، تم نیند کے اتنے برے کیوں ہو؟ میرا معصوم بچہ 10 دفعہ تمہیں اٹھانے گیا ہے، سارا محلہ جاگ گیا ہوگا پر تم نہیں اٹھے۔ اس نے خلاف معمول ہر بات چپ چاپ سن لی اور ان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ان کے کمرے تک لاتے ضارب خود اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نرمی سے ان کے بیڈ پر بٹھا کر 2 پل اپنا سانس پکڑا۔ اماں ویسے آخر سوجی کیا آپ کو یوں صبح صبح چھلانگ لگانے کی؟ اب مجھے بتائیں کدھر چوٹ لگی ہے؟ سفینہ نے بے بسی سے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بتایا، ارے میں تو اپنے بچے کا منہ دھونے گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آئی، اچانک ہی گر گئی۔ دائیں ٹانگ میں بڑی تکلیف ہے، ضارب کچھ کر۔ اس نے نرمی سے پوچھا، اگر تکلیف زیادہ ہے تو ہسپتال لے چلتا ہوں۔ سفینہ نے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں ہسپتال کیا جانا ہے، کوئی درد کی گولیاں دے دو اور مجھے وہ آیوڈیکس لا دو، ذرا مالش کروں، شاید درد رک جائے۔ میں نے تو ابھی اپنے بچوں کا ناشتہ بھی نہیں بنایا، وہ آفت کا پرکالا اٹھتے ہی آسمان سر پر اٹھائے گا۔ سفینہ کو اس وقت بھی اپنے سے زیادہ اپنے لاڈلے کی فکر ستا رہی تھی۔ سفینہ کی پریشانیوں کے برعکس وہ غور سے ان کے پیر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ پھر کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے سیدھا ہوا، اماں آپ کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہڈی وغیرہ پر وزن گرا ہو، ایک دفعہ ایکس رے کروا کر تسلی کر لیتے ہیں۔ آپ کے کپڑے نکال کر دوں، بدل لیں گی؟ سفینہ نے بیٹے کی پریشان آنکھوں میں جھانکا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، تم کپڑوں کی بات کہہ رہے ہو، اور وہ جو ابھی سویا ہوا ہے اس کا کیا کرو گے؟ کچی نیند سے اٹھا تو اور بھی تنگ کرے گا۔ مجھے چھوڑو، جلدی سے اس کے لیے دودھ ابال لو، فریج میں رکھا ہے۔ وہ سر ہلاتا باہر آ گیا۔ کچن میں آٹا وغیرہ سب تیار پڑا تھا۔ اماں یقیناً ناشتہ بناتے اٹھ کر مصطفیٰ کی مدد کو گئی تھیں، جب خود کا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے پین میں دودھ ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا اور مصطفیٰ کو آواز دے کر بلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آیا۔ الماری کھول کر دھلی ہوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ 10 منٹ بعد عجلت میں تولیے کے ساتھ سر رگڑتا ہوا برآمد ہوا۔ مصطفیٰ نے دیکھتے ہی پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ اور ہاں، دادو کہہ رہی ہیں دودھ ابل گیا ہے تو چولہا بند کریں۔ او تیری! اس نے تولیہ وہیں پھینکا، کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ دودھ ابل کر گر چکا تھا۔ چولہا بند کر کے پین پکڑ کر سنک میں رکھا۔ مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ تھا، جسے اس نے حکم دیا، او یار جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، دادو کو لے کر ہسپتال جانا ہے۔ مصطفیٰ نے باپ کو گھورا، مگر پہلے مجھے ناشتہ تو دیں۔ سنک میں پین کو ٹھنڈے پانی میں گھماتے ہوئے اس نے ایک پل کو گردن موڑ کر اپنے لختے جگر کو دیکھا، ناشتہ باہر کر لیں گے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کو یہ آئیڈیا بھی زیادہ پسند نہ آیا، اس لیے بڑا احسان کرتے ہوئے پوچھنے لگا، سکول کے لیے تیاری کروں کہ ہسپتال کے لیے؟ سٹینڈ میں رکھے فیڈرز اٹھا کر سنک کے قریب رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا، سکول سے آج چھٹی کر لو۔ وہ یہ کہتے ہوئے بھول گیا تھا کہ مخاطب کس سے تھا۔
مصطفیٰ نے بے یقینی سے باپ کی پشت کو گھورا اور شدید صدمے کی حالت میں پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک نالائق بچہ بن جاؤں؟ ظالم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ مصطفیٰ پورے غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تو آپ چھٹی کرنے کا کیوں بولا ہے آپ نے مجھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ چھٹیاں نالائق بچے کرتے ہیں؟ ظالم نے 2 فیڈر بھرے اور 2 گلاس میں دودھ ڈالا اور چڑھ کر بولا، او یار، کس پاگل نے کہا ہے کہ نالائق ہی چھٹیاں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ بغیر بریک کے فوراً بولا، یہ آپ نے خود بولا تھا۔ ظالم نے آنکھیں گھمائیں۔ اس وقت بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ اب مزید کوئی سوال نہیں۔ یہ دودھ کا گلاس ختم کرو اور جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ جواب میں اس نے باپ کو سلوٹ مارا اور یس سر بول کر دودھ کا گلاس لبوں سے ایک ہی گھونٹ بھرا اور برا سا منہ بناتے ہوئے گلاس واپس میز پر ڈال دیا۔ پیکٹ سے گولیاں نکالتے ہوئے ظالم نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ آپ نے دودھ میں چینی نہیں ڈالی ہے اور میں چینی کے بغیر دودھ نہیں پیتا ہوں۔ ظالم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے چینی کا ڈبہ اور 1 چمچ میز پر رکھ دیا، خود اماں کے لیے دودھ اور احد کے فیڈر پکڑ کر کچن سے نکل گیا۔ ابھی اماں کو دودھ کے ساتھ گولیاں دی ہی تھیں کہ احد کے کمرے سے زور و شور سے اس کے رونے کی آواز پر اس کی طرف بھاگا۔ احد 9 ماہ کا چٹا گورا سا بلو سا اور انتہائی موڑی بچہ تھا۔ ظالم نے اس کو اس کے کاٹ سے اٹھا کر پیار کیا، ساتھ ہی اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، چل میرے شیر، چڑھ گیا دن، شروع کر دے اپنا دھندا۔ دوسرے ہی پل کچھ گیلے پن کا احساس ہونے پر احد کو خود سے بازوؤں کی دوری پر پکڑ کر اماں کے کمرے میں لے آیا۔ اماں جلدی سے اس کو پکڑ لیں، بارود کے ڈھیر سے شدید ترین خطرے کی بو آ رہی ہے۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے اس نے احد کو اماں کی جانب بڑھایا، مگر اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہاتھ وہیں رک گئے۔ فکر مندی سے پوچھا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں ہمت کریں، میں بس ابھی آپ کو ہسپتال لے چلتا ہوں، پہلے مجھے بتائیں اس کی نیپی وغیرہ کدھر رکھی ہے؟ اس نے ابھی بھی احد کو بازو کی دوری پر ہی تھام رکھا تھا۔ سفینہ نے اس کے اناڑی پن کو دیکھتے ہوئے بتایا، اس کے کپڑے اور ہر چیز کاٹ کے درازوں میں رکھی ہوتی ہے، مگر دیکھو اس کو وائپ سے صاف مت کرنا، اس کی جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ باتھ روم میں لے جاؤ اور اچھے سے صابن لگا کر اس کی ٹانگیں دھو کر لاؤ۔ وہ الٹے سیدھے منہ بناتا اماں کی ہدایت پر عمل کرنے چلا گیا۔ مصطفیٰ دادی کے پاس آ کر پیار سے بولا، کیا بہت زیادہ درد ہو رہی ہے؟ سفینہ نے پیار سے اپنے چاند کا بوسہ لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھ لیا، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ جاؤ پاپا کو بھائی کے کپڑے نکال دو، پتہ ہے نا دادی کدھر رکھتی ہے احد کے کپڑے؟ مصطفیٰ نے زور سے سر ہلایا۔ شاباش میرا شہزادہ، جاؤ اب اس نالائق کی مدد کر دو، نہیں تو سارا کمرہ بکھیر کر آ جائے گا۔ دادی کی آخری بات سے مصطفیٰ کو پورا اتفاق تھا، کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ جب بھی کبھی ظارف سیال نے ایمرجنسیز کے دوران امور خانہ کا چارج سنبھالا، ہر دفعہ مسائل بڑے ہی کم نہ ہوئے، اس لیے اس وقت چلا گیا۔ ظارف احد کو دھونے کے دوران اپنے کپڑے بھی پوری طرح بھگو چکا تھا اور احد پورا زور لگا کر اپنا باجا بجا رہا تھا۔ اس نے احد کو کاٹ میں ڈال کر اس کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے، اور میرے باپ 2 منٹ کو یہ بانسری بند کر تاکہ مجھے کچھ سمجھ میں آئے کہ کرنا کیا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نکر شرٹ نکال کر ظارف کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس نے چونک کر پکڑی۔ تھینک یو یار مصطفیٰ، یار تمہارا بھائی تمہارے جیسا سیانہ کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے پیمپر پکڑاتے ہوئے ظارف کے سوال کو پرکھا اور بڑے مدبرانہ انداز میں بولا، میں اپنی دادی پر گیا ہوں اس لیے سیانہ ہوں، جبکہ احد آپ پر گیا ہے، یہ میری نہیں دادو کی رائے ہے۔ ظارف کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس مقام پر ہنسنا چاہیے کہ نہیں۔ احد تیار ہوا، یہ الگ بات کہ پیمپر الٹا لگا تھا۔ اس نے پہلے اماں کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، پھر احد کو لا کر ان کی گود میں لٹا کر فیڈر منہ میں دیا تو اس کا باجا بند ہوا۔ مصطفیٰ باپ کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمع ہوا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کے بعد وہی خبر سنائی جس کا دونوں ماں بیٹے کو ڈر تھا۔ دائیں ہاتھ کی سکن اندر سے پھٹ گئی، جبکہ اسی طرف کی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ پر تو اس وقت پلاسٹر چڑھا دیا گیا اور ٹانگ کا آپریشن کرنے کے لیے اماں کو داخل کر لیا گیا۔ اماں مسلسل رو رہی تھیں، اوپر سے احد کی ان کی گود میں جانے کی ضد، مصطفیٰ کا بھوک لگی کا آلاپ، اماں کی صحت اور ان ساری باتوں نے مل کر اس کی مت ہی مار دی تھی۔ اماں آپ رونا تو بند کریں، بچے بھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ سفینہ نے اس کی پریشان صورت دیکھی تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔
زارب اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو ایک دن بھی گزارا نہیں ہونا۔ میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ تم سے تو ایک دودھ تک باہر گرائے بغیر نہیں ابالا جاتا۔ اگلے 6 ماہ تک معذور ماں اور ان معصوم بچوں کو کیا سنبھالو گے؟ اس نے احد کو گود میں لے کر دائیں بائیں بہلاتے ہوئے اماں سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی میں ان دونوں کو کہیں سے کھانا کھلوا لاؤں، آپ کے لیے بھی کچھ لاتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں پھپھو کو فون کر دوں، وہ ان دونوں کو گھر پر رکھیں گی اور میں یہاں آپ کے پاس رہ لوں گا۔ سفینہ کے رکے ہوئے آنسو پھر نکل آئے۔ فاطمہ بیچاری نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا؟ ہر اچھے برے وقت میں اسے ہی آواز دیتے ہیں۔ 1-2 دن کی بات ہو تو بیچاری اپنا بال پریوار چھوڑ کر یہاں ہماری خدمت کرے۔ یہ تو لمبا روگ لگ گیا ہے صارب، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور آج کل تو ویسے بھی فاطمہ کی بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی گھر سے نکل سکے گی۔ انہوں نے زارب کو کچھ جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ماں کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے غصہ آ ہی گیا۔ اماں، ہر مسئلے کا فقط ایک ہی حل نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، آرام کریں، میں آتا ہوں۔ احد کو گود میں اٹھائے مصطفیٰ کی انگلی تھام کر وہ اسپتال کے پرائیویٹ کمرے سے نکل آیا۔ پہلے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا بھی کیا، زہر مار کیا، کیونکہ احد پورے وقت میں روتا رہا۔ اس کو صرف اماں کی گود کی عادت تھی۔ زارب کے پاس تو وہ صرف چند لمحوں کی لاڈیاں کرنے آتا تھا، وہ بھی جب زارب کا موڈ ہوتا یا وقت۔ احد نے سارے وقت میں کھایا بھی کچھ نہیں تھا، بس نان سٹاپ روتا رہا۔ وہیں سے اماں کے لیے کھانا پیک کروا کر واپس اسپتال کا رخ کیا۔ اماں کا تو دل ہی پھٹ گیا احد کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر۔ اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ زارب، کیا تم نے اس کا پیمپر بدلا ہے؟ زارب نے لا علمی سے نفی میں سر ہلایا۔ اماں کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لیں، فوراً بولی، اس کو یہاں بیڈ پر لٹا کر اس کی نیپی کھولو، جلدی کرو۔ زارب نے کھانے والا بیگ اور گاڑی کی چابی سائیڈ میز پر رکھتے ہوئے احد کو بیڈ پر ڈال کر اناڑی پن سے اس کی نیپی کھولی۔ احد کی جلد بری طرح سے سرخ نظر آ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، زارب تمہاری عقل نے کام نہیں کیا کہ صبح سے اس کی ایک دفعہ بھی نیپی نہیں بدلی؟ نیپی ریش نکل آئے ہیں، تبھی وہ بیچارہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ زارب نے خود کو 2-3 گالیاں دی، پھر اماں سے بھی الجھ پڑا۔ اماں، مجھے کیا خواب آنا تھا، اور ابھی صبح ہی تو بدل کر گھر سے لایا تھا۔ سفینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاباش ہے بیٹا، ابھی وقت پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ دن کے 2 بج رہے ہیں، اب جاؤ جا کر میڈیکل سٹور سے نیپی ریش کریم لاؤ، احد کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، یہاں بیڈ سے گر نہ جائیں۔ اس نے خوفناک ہو کر اماں کو دیکھا اور بولا، اسے ننگے کو اٹھا کر لے جاؤ تاکہ اپنے ساتھ ساتھ یہ مجھے بھی گندا کر دے۔ اس نے باہر سر نکال کر نرسوں کی جوڑی کو دیکھا جو کہ مزے سے بیٹھی گپے لگا رہی تھیں۔ ایکسکیوز می سسٹر، 2 نرسیں کوریڈور میں موجود تھیں، دونوں نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا۔ اب زارب کو کیا معلوم، بیچاریاں صبح سے اس کی نگاہ کے منتظر اسی کمرے کے گرد گھوم رہی تھیں۔ آخر پرائیویٹ ٹی وی چینل کے نیوز ڈپارٹمنٹ میں ایک مشہور ٹاک شو کا پریزنٹر تھا، اس پر اتنا ہینڈسم، پھر ہو بھی سنگل، یعنی آل ان ون پیکج۔ وہ کوئی کافر ہی ہوتی جسے زارب سیال یوں آواز مار کر متوجہ کرتا اور اگلی کی دھڑکنیں نہ اتھل پتھل ہوتی۔ ابھی بھی ایک کو بلایا تو 2 آئیں۔ جی فرمائیں۔ زارب نے ایک نظر دونوں نرسوں کو دیکھا جو یک زبان بولی تھیں۔ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے مدعا بیان کیا، پلیز اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو تھوڑی سی مدد کر دیں گی؟ وہ تو دل و جان سے تیار تھی، شکل پر صاف لکھا بھی ہوا تھا، جی جی کیوں نہیں، کیا آنٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اماں پر ڈالی تو اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر بمشکل ایک دفعہ پھر اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، اصل میں میرے بیٹے کو نیپی ریش ہو گئے ہیں، اس کے لیے کریم لینے اسٹور تک جانا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک یہاں اس کے پاس کھڑا ہو سکے تو میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ دونوں میں سے جو زیادہ ہوشیار تھی وہ فوراً بولی، ارے ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ رکیں، ہمارے پاس کریم پڑی ہے، میں لا دیتی ہوں، وہی لگا دے۔ پھر زارب کا جواب سنے بغیر ٹپ ٹپ کرتی جا کر کریم لے آئی، بلکہ احد کو لگا بھی دی، یہی نہیں اس کا فیڈر بھی لے جا کر دھو کر دودھ سے بھر لائی۔ مصطفیٰ کو کلرنگ بکس اور کلر پینسلیں پکڑا گئی۔ زارب نے جتاتی نظروں سے اماں کو دیکھا پھر آپ کے بیٹے کی ویلیو۔ احد دودھ پی کر ادھر ہی سو گیا۔ اس دوران زارب کو اپنا فون دیکھنے کا وقت مل گیا تھا، کئی مس کالز اور کوئی 50 میسیجز ان باکس کی زینت بنے ہوئے تھے۔ اتنا تو وقت نہیں تھا کہ باری باری سب میسیج کھول کر پڑھتا اور پھر انہیں جواب بھی لکھتا، اس لیے سیدھا اپنے پروڈیوسر کا نمبر ملا کر نئی پیدا ہو جانے والی صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آج اس کے شو میں کوئی اور اینکر بٹھا دیا جائے یا شو ہی نہ کیا جائے۔ پروڈیوسر نے ساری بات سنی اور بولی، اگر تم نے 6 ماہ پہلے اپنی اماں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس صورتحال کا شکار نہ ہوتے۔ خیر دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی،
وہ کون سا کوئی غیر ہے، اور آئی ایم شیور اس کی بھی ابھی تک کہیں کوئی شادی نہیں ہوئی ہوگی۔ اچھا موقع ہے، اماں کی بات مان ہی لو۔ اس نے درمیان میں ہی اس کی بات ٹوک دی اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، یار نام نہ لو اس کا، اور دوسری بات تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیر تو نہیں ہوئی، میں ابھی ادھر ہسپتال میں کسی نرس کو ہی پرپوز کر دوں نا تو فوراً سے ہاں کر دے گی، پر اپنی ماں کا کیا کروں یار، ان کو لوگوں پر اعتبار نہ کرنے کی بیماری ہے۔ ابھی نرس نے صرف آہت کی نیپی بدل کر اس کو فیڈر ہی بنا کر دیا ہے، اور اماں نے پہلے دودھ خود چکھا ہے پھر اپنے بچے کو پلایا ہے، اور مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ میں ایک انتہائی ناکارہ باپ ہوں، ایویں کسی اجنبی کو کام کہہ رہا ہوں، اور نہ جانے اس نرس نے ہاتھ بھی دھوئے کہ نہیں، دودھ صحیح ابلا ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ ان سب سوالوں اور خدشات کی ان کے پاس لمبی فہرست ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتی وہ کس قدر شکی ہیں۔ پر یار اس وقت میں واقعی پریشان ہو گیا ہوں، اگر یہ حال رہا تو اگلے 6 ماہ تک ہمارا کیا بننے والا ہے؟ مصطفیٰ تو شہزادہ ہے، پر یہ عہد بڑی ٹیڑھی کھیر ہے جس کو اماں ہی سنبھال سکتی ہیں۔ شمائلہ بولی، میرا مشورہ مانو تو کوئی آیا ہی ڈھونڈ لو۔ وہ اکتایا ہوا بولا، فوراً سے کسی جادو کی چھڑی کو مار کر آیا برآمد کروں، اور اماں ایسا ہونے دیں گی؟ اگر ان کو بھی منا لوں تو بھی عہد کے بچے نے مسئلہ حل ہونے نہیں دینا۔ شمائلہ نے کہکہ لگانے کے بعد اس کو وارن بھی کر دیا، ظارف سے یال، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے آج نہ تو اپنا فون کھولا ہے نہ ٹی وی۔ ملک کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی نے اسلام آباد میں صبح سے دھرنا دیا ہوا ہے، اور اس وقت ہر چھوٹے بڑے چینل پر اس کی کوریج چل رہی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے ہمیں کوئی علم نہیں، مگر یہ کان کھول کر سن لو، آج رات تم اپنے شو میں اسی حوالے سے بات کرو گے، اپنے نجی مسائل کو حل کر کے آؤ، اور کسی بھی طرح پورے 9 بجے تمہارا شو آن لائن ہونا چاہیے۔ تم سن رہے ہو؟ ہمارے چینل کی ریٹنگ میں تمہارے شو کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور آج تو لوگ خاص طور پر تمہارے شو کے منتظر ہوں گے۔ اپنا ہوم ورک کر کے ساتھ لانا، پورے 9 بجے۔ ساتھ ہی اس نے کال بند کی تو ظارف اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ کمرے میں آ کر اماں کو ساری بات بتائی۔ میں تو اپنی کہہ کر تھک گئی ظارف، پر تم پر کوئی اثر نہ ہوا، اب بھگتو۔ ظارف نے اماں کو شکوہ کرا نظروں سے دیکھا اور بولا، ماں اگر آپ کی سوئی ایک ہی نام پر نہ اٹکی ہوتی نا تو میں کب کا اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال چکا ہوتا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کا نام پھپھو نے ایک دفعہ آپ کے سامنے لے دیا اس سے ہی اب شادی ہو۔ میرے ارد گرد کوئی 1000 لڑکیاں ہیں، ان میں سے کوئی آپ کی ناک کو بھاتی ہی نہیں، اور جاہل عام سی عورت کو سر پر سوار کر کے ایویں کی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اماں کو ہمیشہ سے اس کی اس بات پر اعتراض رہتا، ابھی بھی فوراً بولی تھی، میں نے کوئی ضد نہیں لگائی ہوئی، فرق بس یہ ہے کہ جن لڑکیوں کو تم گنوا رہے ہو ان کو میں تو کیا تم خود بھی جانتے ہو کہ وہ تمہارے گھر کا سرکل نہیں سنبھال سکیں گی، اور جس کی میں بات کرتی ہوں وہ میری دیکھی اور آزمائی ہوئی ہے۔ ظارف ہاتھ سے مکھی اڑاتے ہوئے ناگواری سے بولا، خاک آزمائی ہوئی ہے، صرف اتنا جانتی ہے نا کہ وہ پھپھو کے مرحوم جیٹ کی طلاق یافتہ بیٹی ہے، جس کو اس کا سگا بھائی بھی اپنے گھر سے نکال چکا ہے۔ اماں نے غصے سے ظارف کو بری طرح گھورا، بس ظارف، تو نے شادی نہیں کرنی نہ کر، مگر اس نیک بخت کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال نہ کر، اور جا، آج سے تجھے میری طرف سے پوری اجازت ہے، جہاں جی چاہے جس سے جی چاہے شادی کر لینا، جیسے ایک دفعہ پہلے کر چکے ہو۔ تب بھی ماں کے کہے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور آج بھی وہی عالم ہے، مگر میں آج کے بعد تم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، آپ فاریہ کو بیچ میں کیوں لاتی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے اعتراض اس کی آپ کی پسند ہونے پر نہیں ہے اماں، بلکہ جیسی وہ ہے ویسا ہونے پر اعتراض ہے۔ ایسی کولہوں کے بیل جیسی عورتیں مجھے پسند نہیں ہیں، اگر سچ بولوں تو آپ یوں بیگانوں سے رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ چلے آج میں آپ کے من کی مراد پوری کر ہی دیتا ہوں، مگر جب اس عورت نے آپ کی امیدوں پر پانی پھیرا تو مجھے کوئی الزام مت دیجیے گا۔ بہت دفعہ یہ بحث ہو چکی تھی، اور آج تو وہ اس مقام پر کھڑا تھا کہ اور کوئی آپشن ہی نہ تھا، آگے پہاڑ پیچھے کھائی۔ اس وقت دن کے 4 بج چکے تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر نرس کے پاس گیا اور اگلے 2-3 گھنٹوں تک اماں اور ساتھ دونوں بچوں کا خیال کرنے کا بول کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی شیخو پورہ کی جانب ڈال کر اس نے پھپھی کو فون کر کے مختصر سارے حالات کا نقشہ کھینچنے کے بعد اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ فون سننے کے بعد فاطمہ نے فوراً سے اپنی بہو کو بول کر اپنے میاں اور بیٹے کو فون کروا دیا کہ جلدی گھر آئیں۔ اپنی بھاوت کی تکلیف کا سن کر دکھ تو آیا ہی تھا، مگر ظارف کے فیصلے نے دل پر پڑا بہت بڑا بوجھ ختم کر دیا۔ انہوں نے کام والی کو بلا کر مٹھائی اور گوشت وغیرہ لینے بھیجا۔ چھوٹی بیٹی نے آ کر سارا ماجرا پوچھا، آپ کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گئے، کیوں سب کی دوڑیں لگوا رہی ہیں؟ فاطمہ کا چہرہ چمک رہا تھا، بڑے مان سے بولیں، میرا ظارف آ رہا ہے۔ عمارہ نے تعجب سے ماں کی خوشی کو دیکھا، پھر پوچھا،
وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ ان کی آمد پر آج سے پہلے تو اتنی زیادہ خوش نہیں ہوتی ہیں۔ فاطمہ نے بیٹی کو مصنوعی ناراضگی سے گھورا۔ میں تو ہمیشہ اس کے آنے پر یوں ہی خوش ہوتی ہوں، البتہ آج میں واقعی زیادہ خوش ہوں، کیونکہ آج میری عافیہ کا نکاح ہے۔ امارہ کے ساتھ ساتھ برآمدے میں بیٹھ کر سبزی بناتی عافیہ بھی اپنا نام سن کر اچھل پڑی۔ ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری سیدھے انگوٹھے میں گھسی ہی نکل گئی۔ اندر امارہ اب فاطمہ کا سر کھا رہی تھی۔ تو کیا زارے بھائی جان مان گئے؟ فاطمہ نے الماری سے چادر نکال کر اوڑھتے ہوئے بیٹی کے سوال کا جواب دیا۔ اپنی مرضی سے ہی آ رہا ہے۔ اب تم میری بات سنو، میں عافیہ کو لے کر بیوٹی پارلر جا رہی ہوں۔ جتنی دیر وہ اس کا فیشل وغیرہ کریں گی، میں مارکیٹ سے اس کے لیے جوڑا جوتی اور کوئی چوڑیاں وغیرہ لے آؤں گی۔ امارہ تم جاؤ اور ساری برادری والوں کو پیغام دے آؤ کہ 1.5 گھنٹے بعد عافیہ کا نکاح زارب سے یہاں ہمارے گھر میں ہوگا۔ سب آئیں، مگر اس کے بھائی بھابھی کو مت بلانا۔ اور ثنا، تمہارے ابو آتے ہیں تو ان کو کہنا مولوی کا انتظام کر دے۔ زارب کو فوراً واپسی کے لیے نکلنا ہوگا۔ بھابھی ہسپتال میں اور بچے بھی وہ کسی کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اور ہاں، میرے کپڑے تیار کر دینا، میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ سفینہ کی طبیعت پوچھ کر صبح ہی واپس آ جاؤں گی۔ کمن نائی کو میں نے بلایا، آتی ہے تو اس کو کہنا اچھا اور سادہ سا کھانا اگلے 2 گھنٹوں میں تیار ملنا چاہیے۔ سب کو کام پر لگا کر وہ خود عافیہ کے پاس آئیں، جو کچن کے نل کے نیچے ہاتھ رکھے پانی کی دھار کو ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ فاطمہ کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاچی، یہ ظلم نہ کریں، اگر میں یہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو میں چلی جاؤں گی، مگر پلیز میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور شفقت سے بولی، دیکھا جھلی نہ ہوئے تے بیٹا، بیٹیاں بھی کوئی بوجھ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ساری عمر تو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تو اللہ نے 2 معصوم جانوں کی پرورش کے لیے چنا ہے۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور بولی، چاچی، بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتیاں زیادہ دیر تک نہیں تیرتی۔ بارش رک جائے تو سوکھ جاتی ہیں اور زیادہ آ جائے تو ڈوب جاتی ہیں۔ میں 6 سال تک ایک مرد سے وابستہ رہی ہوں اور اس نے مجھ پر بانجھ ہونے کا ٹھپا لگا کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اگر اللہ نے مجھے چننا ہوتا تو میری کوکھ ویران نہ رکھتا۔ ابھی تو بس لگتا ہے کہ آپ کے گھر سے میرا دانہ پانی اٹھ گیا ہے۔ فاطمہ نے اس کے سبھی چہرے پر چمکتی نمی کو صاف کر دیا اور بولی، چلو اب میرے ساتھ مزید کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنی، ویسے بھی وقت بہت کم ہے۔ اس دفعہ اس نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب تک زارے وہاں پہنچا سارے انتظام مکمل تھے۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کے 4 ٹوکرے اور فروٹ وغیرہ لے کر آیا تھا۔ رسم و رواجوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ آتے ہی نکاح پڑھایا گیا۔ سب نے روٹی کھائی اور زارب نے چند لقمے لیے تھے، کیونکہ سارا دھیان ہسپتال میں پڑی ماں اور ایک بالکل اجنبی عورت کے پاس چھوڑے بچوں کی جانب تھا۔ واپسی پر عافیہ اور فاطمہ دونوں ساتھ تھیں۔ پھپھو کے ساتھ تو سارا رستہ کوئی نہ کوئی بات کرتا آیا تھا، مگر پچھلی سیٹ پر بیٹھا وجود بالکل ساکت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوتے ہی ٹھنڈے میٹھے سے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی خواہشات کے اندیکھے انبار نہیں ہوتے، نہ ہی چاند دیکھ آنے کے خواب۔ کلاس میں آگے بیٹھنے کی بجائے پیچھے چھپ چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں آگے بیٹھ کر پیچھے ہونے والی سرگوشیاں اور لطیفے سننے سے محروم نہ رہ جائیں، اور دوسرا یہ بھی کہ دوسری کلاس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کیا سوچے گی، کتنی بے شرم لڑکی ہے، یوں اتنوں کا حق مار کر آگے نکلی ہوئی ہے۔ ساری دوستوں میں اسے ہمیشہ وہ حیثیت حاصل رہی تھی جو کہ اندوں میں ایک کانے کی ہوتی۔ کسی نے تعریف کر دی کہ عافیہ، تمہاری انگلش کی ہینڈ رائٹنگ کتنی پیاری ہے، ذرا میرا کام بھی لکھ دو نا۔ بس جی، پھر کیا تھا، عافیہ جی نے اپنا سارا دن مار کر بس دوستوں کا ہوم ورک ہی لکھا، اور جب اپنی باری آئی تب تک تھکاوٹ اتنی ہو گئی تھی کہ صبح اسکول میں ڈنڈے ہی کھا لیے۔ اسی طرح کے بیش بہا واقعات سے اس کی اسکول دور کی ہسٹری بھری پڑی تھی، مگر پورے بچپن اس کے بعد لڑک پن کے دوران کہیں ڈھونڈنے سے بھی خود غرضی کا کوئی واقعہ نہ ملتا تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ 2 بھائی تھے، ایک اس سے 3 سال چھوٹا اور ایک 4 سال بڑا تھا، اور دونوں بھائیوں کا اس پر رعب تھا۔ گھر سے باہر بس ضروری کام سے جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی امی ابو یا بھائیوں کے ساتھ، اکیلے تو ہمسایوں تک گھر نہ جاتی۔ امی اس سے اتنے گھر کے کام نہیں کرواتی تھی، مگر بھائی سکون سے بیٹھنے نہ دیتے، کبھی فرمائش کر کے چائنیز اور نہ جانے کیا کیا بنواتے، اپنے جوتے پالش کرواتے، کپڑے استری کرواتے، اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کی تصویر بنی سبھی کام کر دیتی۔ اسی لیے امی نے کبھی اس کو کام کے معاملے میں زیادہ دباؤ نہیں دیا تھا۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ سکھاتی اس کو سب رہی تھی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی جب امی ابو نے بھائی کی شادی کر دی۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی، اور امی ابو کی طرح وہ بھی نئی بھابھی کے لاڈ اٹھاتی نہیں تھکتی تھی۔ ابو کی شہر میں مارکیٹ میں کپڑوں کی دکان تھی جو کہ اللہ کے فضل سے خوب چلتی، اس لیے کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔
اور ویسے بھی چھوٹی سی میانہ روی سے چلنے والی فیملی تھی۔ زندگی میں پہلی آزمائش تب آئی جب کسی رشتہ دار کی شادی سے واپسی پر امی ابو جس بس میں سوار تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹوٹل 6 جانوں کا ضیاع ہوا، جن میں سے 2 لوگ عافیہ کے امی ابو تھے۔ یہ 2 پیاری ہستیاں کیا چھوڑ کر گئیں، زندگی سے خوشیاں ہی روٹ گئیں۔ بھابھی نے جلدی جلدی میں بھائی کو راضی کر کے عافیہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروائی، جس کی تعریفیں وہ دن رات کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اس نے پہلے ہی دن حوالات کی سیر کروا دی، کیونکہ پولیس دلہے کو ڈکیتی کے جرم میں گرفتار کرنے آئی۔ دلہا نہ ملا تو اس تک پہنچنے کے لیے اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ دوسرے دن اس کی ضمانت کروانے والے اس کے چچا تھے۔ شوہر پولیس کسٹڈی میں گیا تو 11 ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد ہی آیا۔ یہ تمام عرصہ اس نے اپنے سسرال کو پالتے گزارا اور خرچے اٹھانے والا اس کا اپنا ماں جایا تھا، جو بیوی کے پیار میں یا پھر دنیا داری میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو اپنے بہن بھائی کے خاموش آنسو نظر نہیں آتے تھے۔ عافیہ کا تو گریجویشن بھی مکمل نہ ہوا تھا اور چھوٹا بھائی ابھی ایف اے میں ہی تھا کہ بڑے بھائی نے فیصلہ سنا دیا کہ مزید فیسوں کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی کام سے لگو، مگر اپنے ساتھ باپ کے شروع کیے ہوئے کاروبار میں بھی شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ بھابھی نے پوری کر دی۔ نہ وہ کامران کے کپڑے اس کو دھو کر دیتی، نہ کھانا اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ اس کو دیتی۔ وہ دونوں میاں بیوی کے رویے سے اتنا عاجز آیا کہ بھائی کی الماری سے رقم چوری کر کے ایک ایجنٹ کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ بڑے بھائی نے اس چیز کا بدلہ بھی عافیہ سے مزید بے رخی برت کر لیا کہ اس کا حال احوال ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ بھابھی ہر تہوار اور سیزن پر شوہر سے عافیہ کو دینے کے لیے رقم نکلواتی، مگر آج تک وہ رقم عافیہ کے نصیب میں نہ ہوئی۔ کئی گرمیاں ایسی بھی گئی جب سارے گھر والے عمدہ کاٹن کے جوڑے پہن کر ایئر کنڈیشنڈ رومز میں آرام کرتے اور وہ موٹا کھدر پہنے کچن میں کھانے بنا رہی ہوتی۔ عدیل، جو کہ اس کا شوہر کم ایک ڈکیت زیادہ تھا، اس کا ایک ہی شوق تھا، کوئی چھوٹا موٹا ہاتھ مارتا، کھل کر عیاشی کرتا، پکڑا جاتا تو سزا کاٹ کر واپسی پر دوبارہ سے دھندا شروع۔ اس کا بس یہی جنون تھا۔ محنت کے نام سے بھی نفرت۔ کبھی جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عافیہ سمجھانے کی غلطی کر دیتی، جو کہ اس نے اپنی 7 سالہ ازدواجی زندگی میں صرف 3 بار کی تھی، لے میں وہ مکے گھونسے اور لاتے گالیاں کھائی کہ چور بھی توبہ کر جائے۔ ساری کہانی وہاں آ کر ختم ہو گئی جہاں عدیل نے ایک امیر زادی سے رابطہ استوار کر لیا، بات شادی کرنے تک آ گئی۔ عدیل نے ماں کے مشورے پر عافیہ کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا، کیونکہ نئی ہونے والی بہو کے گھر والوں کو شک ہو گیا تھا کہ عافیہ کا عدیل سے کیا رشتہ ہے۔ بہت کہا کہ نوکرانی ہے، مگر پھر عافیہ کو منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹانے میں ہی عافیت جانی، اور الزام یہ لگا دیا کہ اتنے سال شادی ہو گئے مگر عافیہ اولاد پیدا نہ کر سکی اور نہ کر سکتی ہے، اس لیے دوسری شادی کرنا ہر مرد کی طرح عدیل کا بھی بنیادی حق ہے۔ 7 سالوں کی مشقت، محنت و مزدوری کے بعد کوئی اپنے گھر کو آئے نہ تو کم از کم جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، مگر عافیہ کا دل، دامن، گود سب خالی تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر اس کو سمجھ ہی نہ آیا کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا کہ رونا چاہیے۔ آگے بھائی کے گھر میں بھائی کی اپنی حیثیت شاید 2 کوڑی کی بھی نہ تھی، تو وہ بہن کو کیا کرتا؟ بھابھی کو جب اپنی ماں اور بھائی پر غصہ آتا، جنہوں نے عافیہ کو دوبارہ سے لا کر اس کے سر پر سوار کیا تھا، تو وہ غصہ بھی وہ عافیہ پر ہی نکالتی، جو 3 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک ہفتے میں 2 دفعہ کپڑے دھو کر استری کرتی اور ایک ہر روز 2 دفعہ آ کر برتن دھوتی، اور تیسری صفائی والی۔ تینوں کی چھٹی کروا دی اور ہر کام کا چارج عافیہ کے سر آ گیا۔ گلی محلے یا برادری میں کسی کے گھر بھائی یا بھابھی کا آنا جانا نہیں تھا، اور سچی بات تو یہ کہ بھابھی کی زبان نے ہی لوگوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دیا ہوا تھا۔ اس دن وہ واشنگ مشین میں گرم پانی ڈالنے لگی جب ہاتھ پھسلنے سے سارا پانی اس کے ہاتھ پر گر گیا، جان ہی نکل گئی تھی، زخم زیادہ پھیل گیا تھا۔ کوئی کام نہ کیا جاتا تو بھابھی بادل ناخواستہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ادھر فاطمہ سے ملاقات ہو گئی، جو کہ عافیہ کا ہاتھ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ بھابھی کو 2-4 سنا دی کہ مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، پہلے اپنے میکے کی خدمتیں کرواتی رہی ہو، اب خود کسر پوری کر رہی ہو، ایک دفعہ ہی اس کا گلا گھونٹ کر کام کیوں نہیں کر دیتی؟ اب کون پیدا ہوا تھا جو بھابھی کو آئینہ دکھانے کی جرت کر سکتا؟ اس نے وہاں بھی فاطمہ چاچی کو کھری کھری سنانے کی کوشش کی، اور جب وہ اس کو زیادہ بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تو گھر آ کر سارا غصہ عافیہ پر نکالا۔ شوہر کے آنے پر مزید ڈرامہ کر کے سارا محلہ اکٹھا کر لیا کہ اب اس گھر میں یا تو عافیہ رہے گی یا میں۔ فاطمہ کے کانوں تک آواز پڑی تو انہوں نے اسی وقت جا کر عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے آئیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن، عافیہ کو یقین تھا بھائی اس کو اپنے چچا کے گھر نہیں رہنے دے گا، مگر اس کا یقین بوگس ثابت ہوا۔ 2 دن 2 ہفتوں میں بدلے اور ہفتے سال میں تبدیل ہو گئے۔ بھائی کو اس کی خبر لینے آنا تھا، نہ ہی وہ آیا۔ دوسرا نہ جانے کس دیس کو منہ کر گیا ہوا تھا کہ کبھی ایک خط یا فون تک نہ کیا۔
وہ شیخو پورہ سے واپسی پر سیدھا ہسپتال آیا تھا۔ ابھی کوریڈور میں ہی تھے جب احد کے رونے کی آواز کانوں میں پڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر سب سے پہلے وہ خود اندر داخل ہوا۔ احد اماں کی گود میں تھا اور دونوں دادی پوتا ہی مقابلے میں رونے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ احد کا والیوم انتہائی اونچا، جبکہ اس کے برعکس امی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ زارب پر نظر پڑتے ہی وہ برس پڑی۔ شاباش ہے بیٹا، میں بے بس و لاچار یہاں اس موئے بیڈ پر پڑی ہوئی ہوں اور تم دوپہر سے یوں غائب۔ کمرے میں داخل ہوتی فاطمہ اور ان کے پیچھے عافیہ کو دیکھ کر سفینہ کو اپنی بات بھول گئی۔ زارب ان کی گود میں سے احد کو اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں ملی۔ پھر جب فاطمہ نے زارب کی کال سے لے کر رخصتی تک کی ساری کہانی سنائی تو سفینہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ عافیہ کو ساتھ لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا، ساتھ ہی اپنے بیگ میں سے جتنی رقم رکھی تھی نکال کر ساری اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ سدا سہاگن رہو اور اللہ سچی خوشی سے نوازے۔ زارب جو کہ اس ساری کارروائی سے بور ہو رہا تھا، موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اماں جس نرس کو میں احد کے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ فاطمہ نے ناک چڑھا کر مکھی اڑائی۔ تمہارے جاتے ہی میں نے اس کو دفع کر دیا۔ کمبخت کو شاید فلو تھا، مسلسل ناک ہی پہنچے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے تو بیمار نہیں کروانے تھے نا۔ سفینہ کی بات پر اگر اس نے ضبط کیا تو فاطمہ نے بھی حد ہی کر دی۔ فوراً بولی، چلو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عافیہ آ گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارب نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آپ دونوں خواتین حد ہی کرتی ہیں۔ آپ کی عافیہ کے پاس آئی ہوپ کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جس کے ساتھ آنکھ جھپکتے ہی سب کچھ بدل دے گی۔ اس کے طنز کو سفینہ اور فاطمہ نے تو گھوری سے نوازا، جبکہ جس کے حوالے سے کہا گیا تھا وہ سر جھکا کر بیٹھی فرش کا ڈیزائن جانچ رہی تھی۔ چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ اس نے زارب کی بات سنی بھی تھی کہ نہیں، پر دل میں وہ جو سوال نکاح کے وقت سے ہی سر اٹھا رہے تھے کہ آیا وہ اس نکاح کے لیے مانا کیسے، کیونکہ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ جب احد کی پیدائش کے وقت فاریہ کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد سے دونوں بچوں کو سفینہ نے ہی سنبھالا تھا، اور وقتاً فوقتاً یہ بات بھی کانوں میں پڑتی رہی تھی کہ فاطمہ اور سفینہ نے زارب کو عافیہ سے شادی کرنے کا بولا تھا، کیونکہ سفینہ کی جب کچھ ماہ پہلے شوگر شوٹ کر جانے کی وجہ سے کئی دن بیمار رہیں تو ہر دفعہ فاطمہ ہی ریسکیو کو آتی تھی۔ زارب پر شادی کا دباؤ بھی ڈالا جاتا، اس کو شادی کرنے سے انکار نہیں تھا، بس جس کے ساتھ ماں اور پھوپھی کروانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کروانے سے انکار کرتا تھا۔ مگر ابھی سفینہ کی حالت اور ساری سچویشن دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں ہار گیا تھا۔ ماں کی خواہش پر عمل اس نے دل سے نہیں بلکہ مجبوری میں کیا تھا۔ فاطمہ کی آواز پر وہ چونکی۔ زارب، احد عافیہ کو پکڑاؤ اور جاؤ جا کر گاڑی میں رکھا کھانا اور مٹھائی نکال لاؤ۔ خود وہ مصطفیٰ کو اٹھانے لگی جو دادی کے بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ آپ نے مجھے نیچے ہی بتانا تھا نا کہ ان بیگز میں کھانا ہے، اب میں پھر اتنی دور پارکنگ لاٹ تک جاؤں پھر واپس آؤں، آدھا گھنٹہ تو ادھر ہی برباد ہوگا۔ ابھی مجھے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے، اور اماں چھٹی کرنے کا مشورہ بھی مت دیجیے گا، آج کے دن چھٹی کا مطلب نوکری کو ٹاٹا بائے بائے بولنا ہے۔ اماں کو کچھ کہنے کے پر تولتے دیکھ کر اس نے پہلے ہی انہیں چپ کروا دیا۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بھلا تم سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اس نے احد کو پھوپھو کی گود میں ڈالا۔ سفینہ نے ہدایت دی، زارب ایسا کرو عافیہ اور بچوں کو گھر چھوڑاؤ، ادھر احد بیمار ہی نہ پڑ جائے، اور ہاں واپسی پر 2 سرہانے اور چادریں لے آنا۔ عافیہ بیٹی، معاف کرنا تمہارا روایتی استقبال نہیں کر پائی ہوں، پر تم دل پر مت لینا، ایک دفعہ گھر آ جاؤ صحیح۔ زارب نے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے اماں کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اماں بقول آپ کے اور سبھی کے، محترمہ عافیہ کافی سمجھدار خاتون ہے، تو پھر آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہونی تو نہیں چاہیے، حقیقت تو یہاں اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اور عافیہ بی بی، تم احد کو اٹھا کر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اماں کی راجدھانی میں چھوڑ کر آؤں۔ عافیہ تو تھی ہی ایک عرصے سے حکم کی غلام، اسی طرح فوراً اٹھی، احد کو سینے سے لگایا، اس کا فیڈر وغیرہ تھام کر سفینہ کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جو کہ زارب کی زبان سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ جاؤ بیٹی، اپنے گھر جا رہی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زارب دروازے کے باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی عافیہ باہر آئی اس نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر جب تک وہ سیڑھیوں کے قریب آئی وہ آدھی سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ ایک تو ریشمی دوپٹہ جو سر پر بالکل ہی ٹکنے سے انکاری تھا، اوپر سے ہیل والا جوتا جو کہ فاطمہ چاچی کی پسند تھا، پھر احد جو کہ اپنی گول گول موٹی موٹی آنکھیں کھول کر اشتیاق سے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ جیسے تیسے وہ بیرونی دروازے سے باہر آئی، زارب اور مصطفیٰ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ وہ داخلی سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آئی تب ہی جانی پہچانی گاڑی قریب رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زارب اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں مسلتا ہوا مصطفیٰ۔ زارب نے نیچے اتر کر احد کو تھام کر عافیہ کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو احد کو دوبارہ اس کی گود میں دے دیا۔
خود آ کر دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی گھر کی جانب ڈال دی۔ احد نے اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کیا تو مصطفیٰ کی ساری توجہ احد کو اٹھا کر بیٹھی ہستی کی جانب گئی۔ اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک آنکھ اندھیرے میں خاموشی سے جائزہ لینے کی کوشش میں مصروف رہا۔ عافیہ کندھے سے لگا کر احد کو باہر نظر آنے والی روشنیوں کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور سارے عمل میں زبان سے کچھ بولنے کو تیار نہ تھی۔ اچانک ظاہر کی آواز بلند ہوئی، حد ہے ویسے یار احد، کبھی تھکتے نہیں ہو اپنے ریاض سے؟ بیٹا تو ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا تجھے سنگر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے اپنی انرجی کسی اور کام میں صرف کرو۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی اندرونی روشنی جلا دی۔ اب احد منہ میں انگلی ڈالے حیرت سے باپ کو دیکھتا، کبھی زور زور سے ہنستے مصطفیٰ کو۔ براہ راست مصطفیٰ باپ سے مخاطب ہوا، پاپا کیا یہ نرس آنٹی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جا رہی ہیں؟ سامنے روڈ سے نظر ہٹا کر ظالم نے ایک پل کو بیٹے پر نظر ڈالی۔ ہاں یار، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں تجسس جاگا، مگر یہ ہمارے ساتھ کیوں رہیں گی؟ ان کا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ ظالم نے بیٹے کی تفتیشی فطرت پر مشکل سے ہنسی روکی۔ بس یار، بیچاری اکیلی ہے، نہ کوئی گھر بار نہ کوئی اپنا، اس لیے دادوں نے اس کو گود لے لیا ہے۔ مصطفیٰ نے ہمدرد اور نرم نظروں سے عافیہ کے جھکے سر کو دیکھا جو اپنی سسکیوں کو مارنے کی کوشش میں مرے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باپ کے کان کے قریب جھکا، پاپا آئی تھنک نرس آنٹی رو رہی ہیں۔ ظالم نے ایک چٹی سی نظر بیک ویو مرر سے اس پر ڈالی۔ یار بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی قسمت تیرے باپ کے ساتھ پھوٹی ہے، رو لینے دو، اتنا سا تو حق بنتا ہے نا۔ گھر پہنچنے تک مصطفیٰ عافیہ کو رحم بھری نظروں سے دیکھتا گیا۔ دوسرا بھائی اس کی کانچ کی چوڑیوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور باپ سنجیدگی سے لب بھینچے گاڑی چلاتا رہا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا۔ ابھی عافیہ اور بچے گاڑی میں ہی تھے اور صاحب تیزی سے اندر کہیں گم ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ہی اس کو ساتھ آنے کا بولا، نرس آنٹی آئیں اندر، میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں۔ پاپا تو لگتا ہے آفس کے لیے تیار ہونے گئے ہیں۔ عافیہ نے احد کا سامان مصطفیٰ کو پکڑایا اور احد کو گود میں لیے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آئی۔ سوائے پورچ والی لائٹ کے بیرونی باقی سب روشنیاں گل تھیں۔ گھر اندر سے کافی کھلا اور بڑا تھا۔ پورچ سے چھوٹی سی گلی پیچھے جا کر ایک دروازے کے پاس رکتی تھی، جہاں ایک اور دروازہ گلی کے دوسرے حصے کی جانب کھلتا، مگر اس وقت اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر وہ مصطفیٰ کی پیروی میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ سامنے کچن ہے، اس کے ساتھ جو گلی نظر آ رہی ہے ادھر گیسٹ روم اور ڈرائنگ روم ہے۔ اس طرف یہ سامنے والا کمرہ دادوں کا ہے، اس کے ساتھ والا میرا اور احد کا، اور وہ پیچھے والا کمرہ پاپا کا ہے، ساتھ میں اسٹور، پھر پاپا کا آفس اور بس۔ پیچھے ہمارا گارڈن بہت بڑا ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، ہمارے گارڈن میں مالٹے اور امرود کے پیڑ بھی ہیں۔ مصطفیٰ نان سٹاپ بولنے میں مصروف تھا اور اس کا باپ سرے سے ہی غائب۔ مصطفیٰ مجھے بتاؤ گے کہ دادو بستر اور اپنے کپڑے وغیرہ کدھر رکھتی ہیں؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ تو منہ کھول کر حیرت سے اس کو دیکھا کہ آپ بولتی بھی ہیں؟ دادو کے کپڑے ان کی کبرڈ میں ہیں اور بستر وغیرہ ادھر اسٹور میں۔ اس نے ہیل سے پیر آزاد کیے، احد کو ویسے ہی اٹھائے سفینہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اب اوکھلی میں سر تو آ ہی چکا تھا، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی الماری میں دھلے استری شدہ 2 ہی جوڑے نظر آئے۔ اس نے نکال کر بیڈ پر رکھے، پھر ادھر ادھر بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی، جو جلد ہی مل گیا۔ بیگ میں پہلے اسٹور روم سے 2 چادریں رکھیں، اوپر پھر سفینہ کا لباس اور ان کے باتھ روم سے ٹوتھ برش پیسٹ کے ساتھ ساتھ صابن تولیہ وغیرہ بھی رکھ دیا۔ بیگ باہر ہال والے صوفے پر رکھنے کے بعد کچن کا رخ کیا۔ لائٹ آن کرتے ہی نظر کھلے پڑے آٹے اور ڈھکن اٹھی سالن کی پتیلی کے ساتھ ساتھ سنک کے گرد بکھرے گندے برتنوں پر پڑے۔ یہ سارا گند پاپا نے صبح دودھ گرم کرتے وقت ڈالا تھا، ورنہ دادو تو سب صاف رکھتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آج اللہ رکھی بھی نہیں آئی۔ اس کو روزمرہ کے انداز میں کچن سنبھالتے دیکھ کر مصطفیٰ خاموش نہ رہ سکا۔ اپنی دادی کی صفائی پسند عادت کا ذکر کرنا ضروری جانا۔ احد ابھی گود میں ہی تھا۔ دھونے والے سارے برتن سنک میں رکھتے ہوئے وہ مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، مصطفیٰ آپ جا کر اپنے پاپا کو بتا دو کہ جو بیگ باہر رکھا ہے وہ ہسپتال لیتے جائیں، اور میں چائے بنا کر تھرمس بھر دیتی ہوں، وہ بھی لے جائیں۔ مصطفیٰ سر ہلاتا ہوا باہر کو جانے لگا کہ اسی وقت ظارف کا چہرہ کچن کے دروازے میں ابھرا۔ وہ یقیناً عافیہ کی بات سن چکا تھا، اس لیے بولا، چائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بس ان کو کھانا اور کپڑے دیتا ہی جاؤں گا۔ باہر چوکیدار ہر وقت رہے گا اور ویسے بھی یہ سیکیورڈ علاقہ ہے، تو ایسی ویسی کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اماں کا موبائل لے جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو انہیں فون کر لینا۔ خاص کر احد تمہارے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ اس کا رونا بند رکھنے کے لیے اماں سے جادو ٹونے پوچھ لینا۔ فون نمبرز فون سٹینڈ پر پڑی کاپی میں ہی سب درج ہے۔ وہ نہا دھو کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کی بجائے 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ عافیہ نے نہ ہی اس کی طرف رخ کیا نہ ہی مڑ کر دیکھا، ویسے ہی سنک کے سامنے کھڑی رہی۔ سارے دروازے میں چیک کر چکا ہوں، بس میرے نکلنے کے بعد ہال کا دروازہ بند کر لو۔ اپنی بات پوری ہوئی تو یہ جا وہ جا۔ گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی جب وہ کچن سے نکل کر دروازہ بند کرنے آئی۔ دروازہ لاک کرتے ہی دوبارہ وہ کچن میں آ گئی۔